الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا پر نور ہے، کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرے سے کتنا نور نکل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے قیامت کے دن میرے اس چہرے کی زیارت نہ کر سکے گا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ نہ دیکھ سکے گا قیامت کے دن گویا ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی، دور رہے گا۔ اگر آقا سے دور رہے گا تو بخشش کیسے ہوگی، شفاعت کیسے ہوگی، جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ یہ تو بڑی محرومی ہو گئی نا۔ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور وہ کون ہے جو آپ کی زیارت سے قیامت کے دن بھی محروم رہے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص، یعنی کنجوس ہے۔ عرض کی حضور بخیل کون؟ ارشاد فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اب ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی، درود پاک پڑھنا بہت زبردست فضیلت، بہت ساری برکتیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سن کر درود نہیں پڑھتا، وہ کتنی بڑی محرومی میں گرفتار ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن بھی اسے دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنیں گے انشاءاللہ درود پاک کثرت سے پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس پر اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ ذرا سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہ گار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا، اور اللہ سے باتیں کریں۔ اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، پھنس گیا ہوں مولا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، روزی کے مسائل ہیں، بیماری کے، جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو۔ آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے، وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا، آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا۔ آپ اللہ سے پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ فائل جمع کرا کے آیا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل۔ جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بار۔ ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا، اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا۔ تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے،
میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا. میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں، اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سکھی کرتی ہے، اور ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے. تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے، دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے، پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا آپ تنزانیہ آئے ہیں، اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا، میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. ہم گئے اس کے ساتھ، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری، بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا، وہاں کوئی ورک ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں کو فون کیا، بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دے. کہا نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی، پل پر کام ہو رہا ہے، ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے، نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا. بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اس میں کوئی خیر ہوگی، اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا، وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے، جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا، دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے، مولوی، کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. وہ کہتا ہے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا، کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا، ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا، اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولہ یاد کر لو، لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی، جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا، آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا، PhD کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، MBBS کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے. اتنے سال روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے طواف کرو. سنو، ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا. فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. دیٹس اٹ. غذا پاکیزہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. یاد رکھیے. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین، ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں، آمین آمین آمین، بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، پروفیسر بیٹھے ہوں گے، سیٹھ بیٹھے ہوں گے، والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا. آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں، بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے. وہ کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے.